السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان اردو۔ خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر معمولی عشق و محبت کا تعلق تھا۔ اسی تعلق کا ثمر ہے کہ آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نسبتیں حاصل ہوئیں جو آپ کے سوا کسی اور کا مقدر نہ بن سکیں۔ آپ کا مزاج اور طبیعت و فطرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر مشابہ تھا کہ پہلی وحی نبوت کے نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی جن اوصاف و کمالات کا ذکر فرمایا۔ یہی صفات اور خوبیاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نظر آتی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، ابھی مکہ مکرمہ سے 5 دن کی مسافت پر برق الغماد پہنچے تھے کہ قبیلہ قارہ کے سردار ابن الدغنا سے ملاقات ہو گئی۔ اس کی دریافت کرنے پر آپ نے اپنی ہجرت کا مقصد بیان کیا تو ابن الدغنا نے کہا، تمہارے جیسے شخص کو کیسے شہر بدر کیا جا سکتا ہے؟ تم غریبوں کی مالی امداد کرتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، اپاہجوں کا سہارا ہو اور حق کی طرف سے حوادث کا مقابلہ کرتے ہو۔ پھر ابن الدغنا نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پناہ میں لے لیا اور آپ واپس اپنے گھر تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2 یا 3 برس چھوٹے تھے۔ زمانہ نبوت سے قبل ہی دونوں حضرات آپس میں گہرے دوست بھی تھے۔ ساتھ رہنے کی بنا پر حضرت ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے آپ کے نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد حضرت ابو بکر کو اسلام قبول کرنے میں ذرا بھی تعامل نہیں ہوا اور بلا جھجک آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لا کر آپ زبان رسالت سے صدیق کے لقب سے مشرف ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میرا خلیل صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کرنے کے بعد پہلے ہی دن سے کار نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ آپ کی محنت سے 7 غلام و باندیاں حضرت بلال حبشی، حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت ابو فقیہ، حضرت لبنیہ، حضرت زنیرہ، حضرت نہدیہ اور حضرت ام ابس جو مسلمان ہونے کے باعث کفار کے ظلم و ستم کا شکار تھے، آزاد ہوئے۔ آپ کے والد حضرت ابو قحافہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے نے کہا کہ ان عورتوں اور کمزوروں کو آزاد کرا کے تمہیں کیا حاصل ہوا؟ تمہیں چاہیے کہ تندرست و توانا مردوں پر جو کرم کرو تاکہ وہ بعد میں تمہارے کسی کام آ سکیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ ابا جان، میں تو یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ آپ کی تبلیغی اور دعوتی جدوجہد سے حضرت عثمان بن عفان، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابو سلمہ، حضرت خالد بن سعید اور بہت سے جو صحابہ تھے وہ اسلام میں شامل ہوئے۔ یوں حضرت ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کے سب سے پہلے مبلغ کا بھی شرف رکھتے ہیں۔ آپ کو کئی اور چیزوں میں بھی اولیت و تقدیم حاصل ہے۔ مثلا مکہ مکرمہ میں ابن الدغنا کی پناہ حاصل ہونے کے بعد آپ نے اپنے گھر کے صحن میں اسلام کی سب سے پہلی مسجد مصلی جائے نماز کی بنیاد رکھی، جہاں آپ نماز پڑھتے، آواز بلند تلاوت قرآن کریم کرتے اور روتے جاتے، جسے سن کر وہاں مرد و عورت جمع ہو جاتے اور آپ کی رقت انگیز آواز سے متاثر ہوتے۔ نیز مدینہ منورہ پہنچ کر جب مسجد کے لیے جگہ خریدنے کا مرحلہ درپیش تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ ہی نے اس قطع زمین کی رقم اپنی جیب خاص سے ادا فرمائی اور اسلام کی اجتماعی ضرورتوں کے لیے سب سے پہلا خرچ کرنے کی سعادت پائی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور موافق طبع ہونے کا ایک عجیب واقعہ ہے جو حضرت مولانا سید محمد میاں نے اپنے کتابچے تذکرہ سیدنا ابو بکر صدیق میں محفوظ فرمایا ہے۔ آپ بھی ملاحظہ کیجئے، اللہ تعالیٰ کا وصف ہے کہ الرحم الرحیم، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے رحمت للعالمین، یعنی کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ صدیق اکبر کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ارحم امتی بامتی ابو بکر، ساری امت میں سب سے زیادہ میری امت پر مہربان اور رحیم ابو بکر ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہجرت مدینہ کا شرف حاصل ہوا۔ اسی سفر میں آپ رضی اللہ عنہ کے عشق رسالت کے مظاہر نظر آئے۔ آپ رضی اللہ عنہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوں بے قرار ہو کر چلتے کہ کبھی دائیں بائیں اور کبھی آگے پیچھے کا خیال رکھتے، کہیں سے کوئی حملہ آور نہ ہو جائے۔ راستے میں ملنے والوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت چھپا کر اور اپنا تعارف کرا کر لوگوں کو مطمئن کر دیتے کہ کہیں مخبری کرنے والا کوئی موجود نہ ہو۔ جب شام ڈھل جاتی اور کسی غار میں پناہ گزین ہو جاتے تو خود جاگ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلا کر ان کا پہرا دیتے۔ موذی جانوروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا بندوبست کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کرتے۔ غرض اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہوئے محفوظ طریقے سے مدینہ منورہ صحیح سلامت پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ اسی سفر میں آپ کو کلام الہی سے غم نہ کرو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے کہ تسلی امیز کلمات سننے کو ملے، اور یار غار ہونے اور صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز قرآن کریم میں ہمیشہ کے لیے درج ہو گیا۔ تب ہی تو حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر سے کہا کرتے تھے کہ مجھ سے میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیجئے، لیکن اس ایک رات کی نیکی دے دیجئے جب آپ غار ثور میں ذات نبوی کی چوکیداری کر رہے تھے۔ اسی نیکی کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عمر کی تمام نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں، لیکن یہ نیکیاں ابو بکر کی اس ایک رات کی نیکی کے برابر بھی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری عمر اسی تگ و دو میں رہے کہ کبھی تو وہ کسی نیکی میں حضرت ابو بکر سے تقدم حاصل کر جائیں۔ چنانچہ غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے اپنے گھر کا نصف مال پیش کر کے اس تقدم کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن جب بارگاہ نبوت میں وہ رفیق نبوت حاضر ہوا جس سے عشق و محبت کا تاج محل استوار ہوا تھا، تو پیچھے گھر کا حال پوچھا۔ بقول صاحب زادی سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ ایسا تھا کہ گویا گھر میں جھاڑو پھیر دی گئی ہو اور ایک دن کا بھی نہیں چھوڑا۔ ابا جان حضرت ابو قحافہ نبینا تھے، ان کی تسلی کے لیے گھر کے طاقچوں میں تھیلیوں کے اندر پتھر بھر کر رکھ دیے تاکہ وہ ہاتھ لگا کر ٹٹولیں، سکون کا گمان ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق کو تا عمر جس ذات نبوی کا پاس رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی انہوں نے اس میں کمی نہ آنے دی، اور آپ کے اہل بیت اطہار کے ساتھ غیر معمولی شفقت و محبت کے مظاہر بار بار پیش فرمائے، بلکہ آپ تو دوسروں سے بھی فرمایا کرتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اہل بیت کے سلسلے میں خیال رکھو۔ صحیح بخاری، یعنی ان کے اہل بیت کا ادب و احترام کرو اور ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ دو۔ ایک اور موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے اپنے رشتہ داری جوڑنے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کو جوڑنا زیادہ محبوب ہے۔ بخاری شریف۔ خلیفہ مقرر ہونے کے بعد جب آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں بات چیت میں حضرت علی و فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کی نوعیت بیان کرنا شروع کی، تو ایک ایک بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے اور آپ روتے جاتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں حضرت حسنین کریمین کو گھر سے باہر کھیلتا دیکھتے تو گود میں اٹھا لیتے اور آپ نے کندھوں پر سوار کر کے سیر کرواتے تھے۔ کسی جہاد سے مال غنیمت میں آپ کے لیے جو عمدہ و قیمتی مال آتا اسے ان نواسوں کی نظر کر دیتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ان لوگوں سے خاص طور پر ملنے جایا کرتے تھے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ملا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انا حضرت ام ایمن سے ملاقات کے لیے صرف اس غرض سے تشریف لے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ وصال نبوت کے بعد ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملہ ادا کیا، میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پچھلے سال یہ بات سنی تھی، تو بے ساختہ سانح وفات یاد آ گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ ضبط نہ ہو سکا تو آنکھیں بہہ پڑیں، 2-3 بار خطبہ جاری رکھنے کی کوشش کی مگر خود پر قابو نہ پا سکے اور خطبہ ختم کر کے ممبر سے اتر آئے۔ ایسی عشق رسالت کی شمع سے آپ کا قلب و جگر جلا کرتا تھا، تبھی آپ نے اسلام کے روز اول سے دعوت اسلام کی راہ میں صحبتیں حاصل کرے بعد اپنے دور خلافت میں ہر فتنے سے دین اسلام کی حفاظت فرمائے، جھوٹے مدعیان نبوت مسلمہ قذاب اور دوسروں سے شرانگیزی کو کما فرمایا۔ شاہین ختم نبوت مولانا اللہ وسیع نے تذکرہ مجاہدین ختم نبوت میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کا تذکرہ سر فہرست فرما کر یہ تاریخی حقیقت سنہرے حروف میں قلم بند کی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ جہاں
پہلے صحابی رسول اور پہلے خلیفہ اسلام تھے، وہاں پہلے محافظ ختم نبوت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے سرکاری اور حکومتی سطح پر عقیدہ ختم نبوت کی پاسبانی کر کے منکرین ختم نبوت کا استحصال کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے وصال پر حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے بلیغ خطبے میں آپ کو خراج تحسین پیش فرمایا۔ خطبے کی طوالت کے پیش نظر اس کے چیدہ اقتصابات میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ اے ابو بکر، تم پر خدا کی رحمت ہو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے، وجہ نشاط تھے، معتمد تھے، رازدار تھے، مشیر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سب سے زیادہ حاشر باش تھے اور اسلام پر سب سے زیادہ شفیق تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے سب سے زیادہ بابرکت اور رفاقت میں سب سے زیادہ بہتر اور اچھے تھے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اسلام کی جانب سے جزائے خیر دے اور اپنے رسول کی جانب سے جزائے خیر دے۔ جب لوگ مرتد ہو گئے تو تم نے بہترین خلافت کی اور امر خداوندی کی، تم نے ایسی حفاظت کی جو کسی نبی کے خلیفہ نے نہیں کی۔ منافقین کے ناپاک جذبے اور کفار کے رنج اور حاسدین کی ناپسندیدگی اور کراہت اور باغیوں کے غیظ و غضب کے باوجود تم بلا نزاع اور بلا تفریق خلیفہ برحق رہے۔ جب لوگ رک گئے اور ٹھہر گئے تو تم اللہ کی روشنی میں چلتے رہے، پھر انہوں نے تمہاری پیروی کی تو منزل پر پہنچ گئے۔ وہ اپنی رہنمائی کے لیے تمہارے رائے کی جانب رجوع ہوئے تو کامیاب ہوئے، تمہارے ذریعے انہیں وہ کچھ ملا جس کا انہیں گمان نہ تھا۔ تم اس پہاڑ کی طرح تھے جس نے نہ شدائد ہلا سکے نہ ہوا کے طوفان مٹا سکے۔ جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ بدن کے اعتبار سے ضعیف تھے اور اللہ کے معاملے میں قوی تھے۔ یہ تھوڑی سی معلومات تھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ کمنٹ میں اس کی تصحیح فرما سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔